وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ. اب مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب آپ کی تربیت ہو گئی ہے، خط آخری حصوں میں پہنچ رہا ہے، اور آخری حصوں میں اب مومن سے آپ کو افضل مومن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ امیر المؤمنین کی طرف سے یہ توصیہ ہے، ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمة من نفسه وماله واہلہ۔ بہترین افضل ترین مومن وہ ہے جو زیادہ تقدم کرے، زیادہ آگے بھیجے اپنے نفس میں سے، اپنے مال میں سے اور اپنے اہل میں سے، یعنی انفاق کرتا ہو، انفاق مالی بھی کرے، انفاق جسمانی بھی کرے، اپنے بچوں کو بھی پیش کرے اور خود بھی پیش ہو۔ فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذُخْرًا، اس لیے کہ جو تو آگے بھیج دیتا ہے وہی تیرے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ وَمَا تُؤَخِّرُهُ، اور جسے تو بچا لیتا ہے، يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ، اس کی خیر تیرے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کی خیر پھر دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں اور جو آپ کو حاصل ہے، اس میں آپ کی زندگی، خود آپ کا نفس، آپ کا مال، آپ کی اولاد، یہ تینوں چیزوں کو انویسٹ کرنا چاہیے، اور انویسٹ ہم بچا کر کرتے ہیں، اور امیر المومنین انویسٹ کرا رہے ہیں خرچ کر کے، پیش کر کے، آگے بھیج کر، پیچھے رکھ کر نہیں، سیف میں رکھ کے نہیں۔ اگر پیچھے رکھو گے تمہیں نہیں ملے گا، کوئی اور بہرہ مند ہوگا۔ بہت لوگ ہیں، بہت کماتے ہیں، بہت بچاتے ہیں، بہت بناتے ہیں، خود تو خرچ نہیں کر سکتے۔ معمولاً زندگی کے اس حصے میں مال آتا ہے جہاں وہ نہ دنیاوی لذتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ تفاخر کرتا رہتا ہے مال اور اولاد پر، اس کو کوئی بھی کیف حاصل نہیں ہوتی، اور اس کی ساری لذتیں بعد میں آنے والی نسلیں اس کو اڑا دیتی ہیں۔ جو تم چھوڑ جاتے ہو اس کا خیر تمہیں نہیں ملتا، کوئی اور اس کے مزے اڑاتا ہے۔ جو تم آگے بیچتے ہو وہی تمہیں ملتا ہے۔ قرآن نے اس آیت کو 2 دفعہ تکرار کیا، وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ مزمل میں بھی ہے، عیناً ایک ہی آیت ہے کہ جو کچھ تم آگے بیچتے ہو وہ خدا کے پاس تم خود اس چیز کو پاؤ گے، اس عمل کو، اس مال کو، اس اولاد کو جسے تم نے آگے بیچ دیا ہے، وہ خود اسی چیز کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے تم آگے بھیجو اور تم نہ دیکھ پاؤ۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں ہر چیز شامل ہے، ہمارا عمل بھی شامل ہے، ہمارا مال بھی شامل ہے۔ اسے جب ہم آگے بیچتے ہیں، یعنی ہم عمل انجام دیتے ہیں، تو کل ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں وہ عمل ملے گا یا اس عمل کا اجر ملے گا؟ جو تجدو ہو تم اسے پاؤ گے، کسے پاؤ گے؟ عمل کو یا عمل کے اثر کو، اس عمل کے اجر کو؟ ہمیں زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کام کریں گے اس کا آپ اجر پائیں گے، اور اس کا اجر یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے۔ نہیں، یہاں پر یہ آیات، اور بھی میں 2-4 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، یہ آیات یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں اجر ملے گا، یہ کہہ رہی ہیں تمہیں وہ عمل ملے گا، جو عمل تم بیچ رہے ہو، جو مال تم بیچ رہے ہو، وہی مال، وہی عمل تمہیں، وہی جو کچھ تم نے آگے روانہ کیا ہے، کل وہی عمل تمہیں ملے گا، یعنی کل کے دن وہ عمل تمہارے ساتھ ہوگا، اس کا اجر ابھی بات کیا مرحلہ ہے۔ خود وہ عمل اگر وہ اچھا عمل ہو وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اگر وہ برا عمل ہو وہ تیری جان نہیں چھوڑے گا، وہی عمل اجر ابھی رہتا ہے۔ وہ اچھا عمل کل ہمارے ساتھ ہوگا، ہم عمل کو پائیں گے، ہم اپنی نمازوں کو پائیں گے، ہم اپنے صدقات کو پائیں گے، ہم اپنے روزوں کو پائیں گے، اپنے ساتھ پائیں گے، اور جب ساتھ دینے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے اس وقت اس عالم بیچارگی میں ہمیں جو ساتھی ملیں گے وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، خود نفس سے اچھے اعمال ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، اور جو برے اعمال ہیں ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ کیا یہ حتمی ہے؟ اگر میں برے اعمال سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں
یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے، کل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر میں برے اعمال سے جان چھڑوانا چاہوں تو ایک استغفار، مغفرت کے ذریعے میرے جان برے اعمال سے چھٹ جائے گی۔ شب قدر ہے، آج کی رات شب مغفرت ہے، آج کی رات اگلے سال تک کے لیے تقدیر کو لکھا جانا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر لکھ سکتے ہیں، اپنے نام عمل سے اپنے تمام سیئات کو مٹا سکتے ہیں، ان تمام سیئات کو حسنات میں بدل سکتے ہیں۔ پس جان چھوٹ سکتی ہے جب تک بدن میں جان ہے، برے اعمال سے جان چھوٹ سکتی ہے، اور جب تک بدن میں جان ہے اچھے اعمال بھی ساتھ چھوڑ نہیں چھوٹنی ہے۔ جو ساتھ دے گا وہاں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ جب تک اس دنیا میں ہے تمام برے اعمال سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور تمام اچھے اعمال بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تمام اچھے اعمال کیسے ختم ہوں گے؟ اگر کوئی ایسا کام کروں کہ تمام اعمال حبط ہو جائیں، حبط اعمال۔ خدا ہمیں بچائے۔ ہمیں آج کی رات اپنی دعاؤں میں سے جو اہم ترین دعا ہے وہ ایک مغفرت ہے، استغفار ہے، گناہوں سے توبہ ہے، برے اعمال سے ہماری جان خلاصی ہے، وہیں عاقبت بخیری ہے کہ ہم نے جو اچھے عمل کیے ہیں وہ اچھے عمل رہیں۔ ہم کوئی ایسے عمل نہ کریں کہ وہ سارے اچھے عمل ہم سے ختم ہو جائیں۔ یہ اچھے عمل تب اچھے عمل ہیں جب تک ہم اللہ کے ہوں، جب تک ہم توحید پر ہوں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کے تمام اچھے عمل حبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی اچھا عمل باقی رہے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، اس کا کوئی عمل نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس آپ عمل کو دیکھیں گے، خود عمل پائیں گے، خود عمل کو دیکھ کے آپ کو کتنی خوشی ہوگی، وہ اس زمانے اس وقت کی بات ہے۔ وہ عمل آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، جان نکلنے کے بعد کی بات ہے، اس بیچارگی کی بات ہے۔ اس بیچارگی میں وہ مزید بیچارہ ہے جس کے برے اعمال اس کی جان نہ چھوڑ رہے ہوں، وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے کوئی بھی چھٹکارا نہ ملے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، مَا عَمِلُوا جو کیا ہے وہ خود حاضر ہوگا۔ تجسم اعمال، یہ عمل جو کرتے ہو یہ ضائع نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے، مٹ نہیں جاتے، یہ باقی رہتے ہیں، اور ابھی تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اس وقت تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم اپنے اعمال کو حاضر پاؤ گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جتنا بھی خیر کیا ہوگا وہ تمام خیر ہی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔